بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، بھرت منی نے رس کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 8، 10، 12 یا پھر 4؟ جی دوستو، تو سوال نمبر 81 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا، یعنی 8۔ یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ بھرت منی نے، آچاریہ بھرت منی نے رس کی 8 قسمیں بتائی ہیں۔ ان کی اہم تصنیف کو بھی پوچھا جاتا ہے، ناٹیہ شاستر کو۔ ناٹیہ شاستر جو ہے بھرت منی کی اہم تخلیق ہے، تو اسے یاد رکھیے گا، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 82 کی طرف۔ موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کے جزیات کے ضمن میں کتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں؟ 18، 13، 12 یا پھر 14؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا، موازنہ انیس و دبیر کن کی کتاب ہے؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 82 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، یعنی 14۔ موازنہ انیس و دبیر میں بلاغت کے جزیات کے ضمن میں کل 14 مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر علامہ شبلی نعمانی کی تخلیق ہے، انہوں نے 1907 عیسوی میں تحریر کی ہے۔ اور علامہ شبلی نعمانی جو ہیں، علامہ شبلی نعمانی نے ہی جو ہے تقابلی تنقید کی ابتدا کی ہے۔ شبلی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو، تو علامہ شبلی نعمانی کی پیدائش جو ہے 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو اعظم گڑھ ہی میں ہوئی ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 83 کی طرف۔ سعادت حسن منٹو کے افسانوں کے متعلق بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے زمرہ دھواں، نمرود کی خدائی، جنازے، گلاب کا پھول۔ بے میں دیا گیا ہے کالی شلوار، چغت، رتی ماشا تولا، سڑک کے درمیان۔ اور جیم میں دیا گیا ہے شیطان، نیلی رنگین، لذت سنگ، نئے غلام۔ دال میں ہے بادشاہت کا خاتمہ، آتش پارے، ٹھنڈا گوشت اور شکاری عورتیں۔ آپ نے بتانا ہے ان میں سے سعادت حسن منٹو کا کون سا افسانوی مجموعہ ہے، کون سا زمرہ ہے جو درست ہے۔ جی، تو سوال نمبر 83 کا صحیح جواب ہو جائے گا چوتھا، الف بے دال درست ہیں۔ دھواں، نمرود کی خدائی، جنازے، گلاب کا پھول، کالی شلوار، چغت، رتی ماشا تولا، سڑک کے درمیان، بادشاہت کا خاتمہ، آتش پارے، ٹھنڈا گوشت اور شکاری عورتیں، یہ سبھی جو ہیں سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعے ہیں۔ جیم میں جو دیا گیا ہے یہاں جنازے، تو یہ جو ہے سعادت حسن منٹو کے ریڈیو کے لیے لکھے گئے مجموعہ ہے۔ یہاں جو جنازے ہیں، الف والے جو زمرے میں جو جنازے ہے، وہ جو ہے ریڈیو کے لیے لکھے گئے منٹو کے فیچرز کا مجموعہ ہے۔ جی، اور یہاں جو جیم میں دیا گیا ہے شیطان، نیلی رنگین، لذت سنگ، تو یہ سبھی بھی سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعے ہیں۔ لیکن یہاں جو دیا گیا ہے نئے غلام، یہ جو ہے کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہے۔ نئے غلام یاد رکھیے گا،
कृष्ण चंद्र का अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा जो है सभी के सभी जो है सआदत हसन मंटो के अफसानवी मजमुए हैं। सआदत हसन मंटो के बारे में बात करें तो इनकी पैदाइश 1912 ईस्वी को हुई है। कब हुई है, कहाँ हुई है? तो पंजाब में। और वफ़ात 1955 ईस्वी को लाहौर में। चलिए जी बढ़ते हैं सवाल नंबर 84 की तरफ। फिर मुझे दीदे तर याद आया, दिल जिगर तिश्ना फरियाद आया। इस शेर की ख़ास बात क्या है? जी तो सवाल नंबर 84 का सही जवाब हो जाएगा पहला, काफिया और रदीफ़ का मदगम होना। चलिए जी सवाल नंबर 85 देखिएगा। गज़ल में रदीफ़ झांझन का हुक्म रखती है, यह बयान किसका है? शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, मसूद हुसैन ख़ान, फ़िराक़ गोरखपुरी या फिर मसूद हसन रिज़वी अदीब। जी दोस्तों तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चौथा, चौथा नहीं होगा, दूसरा होगा, मसूद हुसैन ख़ान। गज़ल में रदीफ़ झांझन का हुक्म रखती है, मसूद हुसैन ख़ान का ये कौल है। याद रखिएगा, गज़ल में रदीफ़ झांझन का हुक्म रखती है, ये कौल जो है मसूद हुसैन ख़ान का है। मसूद हुसैन ख़ान की पैदाइश कब हुई है दोस्तों? तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी को कायमगंज फ़र्रुखाबाद में। और वफ़ात 2010 ईस्वी को हुई है। वालिद का नाम इनका मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान था। इनकी कुछ अहम तसानीफ़ हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। कुछ इनके अक़वाल भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। ये इनके अक़वाल हैं। लिसानियात का अटल उसूल ये है कि बोल चाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। मसूद हुसैन ख़ान, बक़ौल मसूद हुसैन ख़ान, लिसानियात का अटल उसूल ये है कि बोल चाल की ज़बान जितनी तेज़ी से बदलती है, अदब की ज़बान उसका साथ नहीं दे सकती। गोदान के हवाले से मसूद हुसैन ख़ान का कौल है, गोदान का उर्दू नावल निगारी की तारीख़ में कोई मकाम नहीं है। बक़ौल मसूद हुसैन ख़ान, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़िश से निकली है। मसूद हुसैन ख़ान जो हैं ये कहते हैं सरज़मीन दिल्ली और उसके गिरद नवा उर्दू की जाए पैदाइश है। क़िस्सा मेहर अफ़रोज़ दिलबर, बिकट कहानी, आशूरा नामा और मसनवी कदम राव पदम राव को मसूद हुसैन ख़ान ने मुरत्तब किया है। कदम राव छोटी काफ से होता है, दुरुस्त कर लीजिएगा। क़िस्सा मेहर अफ़रोज़ दिलबर, बिकट कहानी, आशूरा नामा और मसनवी कदम राव पदम राव को मसूद हुसैन ख़ान ने मुरत्तब किया। इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये नसाब में है, तो हो सकता है कहीं ये पूछ लिया जाए। और यहाँ मसूद हुसैन ख़ान की अहम तसानीफ़ हैं। रूप बंगाल इनकी शेरी मजमुआ का नाम है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू, ये हर बारी पूछा जाता है दोस्तों, इसे ज़रूर याद रखिएगा। जो लोग नए होंगे वो इसे ज़रूर याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान कब मंज़र आम पर आया? तो 1948 ईस्वी में। उसके अलावा इनकी अहम तख्लीक़ उर्दू का अलमिया और उर्दू ज़बान और अदब। इनके दाखिल नसाब ख़ुद नविस्त का नाम वरूद मसूद है, जो 1989 ईस्वी में मंज़र आम पर आया। पहली बार जो है 1989 ईस्वी में शाये हुई है और दूसरी बार 2019 में। वरूद मसूद दाखिल नसाब इनकी ख़ुद नविश्त है जो 1989 में पहली बार शाये हुई और दूसरी बार 2019 में। वरूद मसूद के पहले बाब में 17 अबवाब हैं और दूसरे बाब में 18। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए जी अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 86 की तरफ। जिस बहर में कोई इस्म या लफ्ज़ ना आ सके, उसकी तदबीर खाकानी और फिरदौसी से भी ना होगी। मैं क्या करूँगा, तुम्हारा नाम आ सकता है लेकिन अलिफ दबता रहता है। खुदा के वास्ते उसकी तदबीर सुरूर साहब से पूछना। यह इबारत किसकी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अली गालिब या फिर अल्लामा शिबली नोमानी।
جی تو سوال نمبر 86 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا یعنی غالب۔ جس بحر میں کوئی اسم یا لفظ نہیں نہ آ سکے اس کی تدبیر خاقانی اور فردوسی سے بھی نہ ہوگی۔ میں کیا کروں گا تمہارا نام آ سکتا ہے لیکن الف دبتا رہتا ہے، خدا کے واسطے اس کی تدبیر سرور صاحب سے پوچھنا۔ یہ عبارت جو ہے غالب کی ہے۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ علی کی پیدائش کب ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا 1937 عیسوی کو ہوئی ہے، اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی ہے پانی پت میں۔ شبلی کی پیدائش کے بارے میں بات ہو چکی ہے، تو بڑھتے ہیں سوال نمبر 87 کی طرف۔ خسر انجم کے آیا صرف میں، شب کو تھا گنجینہ گوہر کھلا۔ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یا بازیگر کھلا۔ درج بالا اشعار کس صنف شاعری کے ہیں؟ مثنوی، قصیدہ، مرثیہ یا پھر رباعی؟ رباعی عین سے ہوتا ہے، اسے درست کر لیجئے گا۔ وہاں اوپر جو ہے حالی کی پیدائش درست کر لیجیے گا، شاید میں نے 1937 بتا دیا تھا، 1837 ہوگا۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا یعنی قصیدہ۔ خسر انجم کے آیا صرف میں، شب کو تھا گنجینہ گوہر کھلا۔ یہ شعر یا قصیدہ کن کا ہے تو یاد رکھیے گا مرزا اسد اللہ خان غالب۔ یہ قصیدہ جو ہے مرزا خان غالب کا ہے۔ صبح دم دروازہ خاور کھلا سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ بہت ہی مشہور ان کا قصیدہ ہے، صبح دم دروازہ خاور کھلا، اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ اور یہ قصیدہ جو ہے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں غالب نے لکھا تھا۔ صبح دم دروازہ خاور کھلا، مہر عالم تاب کا منظر کھلا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 88 کی طرف۔ نشاط روح کس کا شعری مجموعہ کلام ہے؟ اصغر کنڈوی، حضرت موہانی، فراق یا پھر جیگر؟ جی تو اس سوال کا سمپل سا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا یعنی اصغر کنڈوی۔ نشاط روح جو ہے اصغر کنڈوی کے کلام کا مجموعہ ہے۔ اصغر کنڈوی کی پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو اصغر کنڈوی کی پیدائش 1 مارچ 1884 عیسوی کو ہوئی ہے گورکھپور میں۔ 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی ہے، اور وفات 1936 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1936 عیسوی کو الہ آباد میں ہوئی ہے۔ حضرت موہانی کی پیدائش 1880 عیسوی کو ہوئی ہے موہان میں، اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ فراق گورکھپوری کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے گورکھپور میں۔ رگھوپتی سہائے ان کا اصل نام ہے، اور 1896 میں جو ہے فراق گورکھپوری کی جو ہے گورکھپور میں پیدائش، اور وفات 1982 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہوئی ہے۔ پھر جگر مراد آبادی کے پیدائش اور وفات کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام جو ہے علی سکندر ہے۔ علی سکندر جگر مراد آبادی کی پیدائش جو ہے 1890 عیسوی کو مراد آباد میں ہوئی ہے، 1890 عیسوی کو مراد آباد میں۔ اور وفات کب ہوئی ساتھی جگر مراد آبادی کی تو یاد رکھیں گے 1960 عیسوی کو۔ جگر مراد آبادی کی پیدائش 1890 عیسوی کو مراد آباد میں، اور وفات گونڈا میں 1960 عیسوی کو۔ اصغر کنڈوی کی کچھ تصانیف ہیں جنہیں دیکھ لیتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نشاط روح ہے جو 1925 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اس مجموعہ کلام میں 559 اشعار ہیں، اور اس مجموعہ کلام کو جو ہے مرزا احسن احمد نے مرتب کیا ہے۔ نشاط روح کو جو ہے مرزا احسن احمد نے مرتب کیا ہے۔ سرود زندگی یہ 1934 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دیوان مظہر جانے جانا کو جو ہے اصغر کنڈوی نے مرتب کیا ہے،
اور ان کے جو ہے تنقیدی مضامین ہیں جو کہ یہ ہے مقدمہ روح رواں، یہ اصغر گنڈوی کا تنقیدی مضمون ہے مقدمہ روح رواں۔ اس کے علاوہ جو ہے رباعیات رواں، مقدمہ پیام زندگی، مقدمہ یادگار نسیم، دیباچہ مطلع انوار، نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، اردو کی نشو و نما اور اردو شاعری کی ذہنی تاریخ، یہ سبھی جو ہیں اصغر گنڈوی کے تنقیدی مضامین ہیں۔ چلیے جی، اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 89 کی طرف۔ پطرس بخاری کا کون سا مضمون درج ذیل شعر پر ختم ہوا ہے؟ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں۔ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ پطرس بخاری کا مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی پر یہ شعر ختم ہوتا ہے، موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں۔ یہ مضمون جو ہے مضامین پطرس میں شامل ہے۔ اس کے کچھ کردار ہیں: لالا کرپا شنکر جی، حضرت عیسیٰ اکبر، شیکسپیئر، ورڈ ضرورت کا ذکر ہے، اس میں آیا ہے، اور یہ شعر ہے موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں۔ یہ داغ دہلوی کا شعر ہے۔ پطرس بخاری نے جو ہے وہ اپنے مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی میں استعمال کیا ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 90 کی طرف۔ پردے سے نہ دانا نکلے، پردے سے نہ دانا نے نکالا، پتلی سا نگاہ رکھ کے پالا۔ اس میں پردہ اور نگاہ میں کون سی صنعت ہے؟ لف و نشر، مرتب، مراعۃ النظیر، تجنیس ناقص وزائد یا پھر تجنیس؟ یہ تو سوال نمبر 90 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوسرا، مراعۃ النظیر۔ مراعۃ النظیر اب کسے کہا جاتا ہے دیکھ لیجئے۔ مراعۃ النظیر اسے کہتے ہیں جب شعر میں ایسے الفاظ آئیں جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، یعنی ملتا جلتا ہوں، جیسے کہ پتا پتا، بوٹا بوٹا، اس طرح کے شعر جو ہے نا، اس میں پتا بوٹا اس طرح کے الفاظ آئے ہیں تو اسے جو ہے مراعۃ النظیر کہا جاتا ہے۔ اور مراعۃ النظیر کو یاد رکھیے گا دوستو، ضلع جگت بھی کہا جاتا ہے، میں کئی دفعہ جو ہے ذکر کر چکا ہوں، آپ ضرور یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ صنعت سے بھی جو ہے سوالات بنتے ہیں تو ضرور یاد رکھیے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ یہاں دیکھ لیجئے گا، تجنیس کسے کہتے ہیں؟ تو تجنیس اسے کہتے ہیں جو دو الفاظ تلفظ میں ایک ہوں لیکن معنی مختلف ہوں۔ اور حسن تعلیل کے لفظی معنی وجہ بیان کرنا، اگر کسی چیز کے لیے کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو واقعی نہ ہو مگر اس میں کوئی شاعرانہ جدت اور نزاکت ہو اور بات واقعہ اور فطرت سے مناسبت بھی رکھتی ہے تو اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اتنا موٹا موٹی سمجھ لیجیے گا، جس شعر میں وجہ بیان کیا جا رہا ہو وہ اسے حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پیاسی جو تھی سپا خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی، تو پیاسی تھی اور ساحل سے سر پٹکتی تھی، پیاسی تھی اس لیے سر پٹکتی تھی، وجہ بیان کیا جا رہا ہے جی، تو اس لیے جو ہے یہاں حسن تعلیل کہا گیا ہے۔ تو ایسے بھی جو ہے سوالات بنتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ حسن تعلیل سے سب سے زیادہ سوال بنتا ہے، مراعۃ النظیر سے بہت کم بنتا ہے، لیکن حسن تعلیل سے بہت دفعہ بنا ہے۔ چلیے جی، بڑھتے ہیں سوال نمبر 91 کی طرف۔ جوش کا پہلا مجموعہ روح ادب کس سن میں شائع ہوا؟ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا صحیح جواب بتائیے گا۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا 1920۔ جوش ملیح آبادی کا پہلا مجموعہ روح ادب جو ہے 1920 عیسوی میں شائع ہوا ہے، اور جوش ملیح آبادی نے جو ہے اسے صبح صادق کے نظر کیا ہے، یاد رکھیے گا۔ اپنے پہلا مجموعہ کلام کو جو ہے جوش ملیح آبادی نے صبح صادق کی نظر کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو ہے اور بھی جو ہے مجموعہ کلام ہیں جو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔
نقش و نگار ہے 1936 اسے منظر عام پر ہے، شعلہ و شبنم، فکر و نشاط، جنون و حکمت، حرف و حکایت، آیات و نغمات، عرش و فرش، رمش و رنگ، سنبل و سلاسل، سرود و خروج، سمم و صبا، سیف و صبو، الہام و افکار، نجم و جواہر، یہ رباعیات کا مجموعہ ہے۔ طلوع فکر، موجد مفکر، گل بدنی، یہ نظم کا ہے۔ اس کے علاوہ آگ، یہ بھی نظم ہے۔ اور حرف آخر، محراب و مضراب جو ہے جوش ملی آبادی کے پوتی نے جو ہے شائع کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کی کچھ مشہور نظمیں ہیں، جیسے کہ کسان جو ہے داخل نصاب ہے، نعرہ شباب، شکست زندہ کا خواب، یہ بھی داخل نصاب ہے، البیلی صبح، بدلی کا چاند، فاختہ کی آواز اور آواز حق۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 92 ہے، سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کب شائع کرنا شروع کیا؟ 1861، 64، 70 یا پھر 66؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا 1866۔ بہت لوگ 64 کہتے ہیں لیکن 64 نہیں ہوگا، 1866 ہوگا۔ سر سید احمد خان نے جو ہے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ جو ہے 1866 عیسوی میں شائع کرنا شروع کیا تھا۔ سر سید کی پیدائش وفات کیا ہے بتا دیجیے گا لکھ کے کمنٹ باکس میں۔ چلیے جی سوال نمبر 93 دیکھیے گا، کون سا کردار ناول فردوس بری کا نہیں ہے؟ حسین، طارق، منقو خان یا پھر زمرد؟ جی دوستو تو سوال نمبر 93 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا دوسرا طارق۔ اس کے علاوہ حسین ہے، منقو خان ہے، زمرد ہے۔ فردوس بری جو ہے کب منظر عام پر آیا ہے تو یاد رکھیے گا 1899 میں۔ عبدالحلیم شرر کا داخل نصاب ناول ہے، اور فردوس بری جو ہے ایک تاریخی ناول ہے۔ اس میں جو ہے ٹوٹل 9 ابواب ہیں، یاد رکھیے گا فردوس بری میں 9 ابواب ہیں۔ کون کون سے ہیں تو پہلا پریوں کا غول، یہاں دیکھ لیجئے آپ پی پی ٹی میں، آپ کو زیادہ صحیح رہے گا جی۔ پریوں کا غول، پیاری زمرد تو کہاں گئی، ملا اللہ کا سفر، فردوس بری، پھر وہی عالم ناصر، مردود ازلی، بلخان خاتون کا سفر، افشائے راز، اور آخری ہے انتقام۔ فردوس بری کا سب سے پہلا اور چھوٹا باب پریوں کا غول ہے، اور سب سے بڑا باب افشائے راز ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 94 کی طرف۔ کون سی نظم سرور جہان آبادی کی ہے؟ دعا، مرثیہ تلک، البیلی صبح، فضائے برشکل۔ البیلی صبح ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، اور دعا بھی پتہ ہے آپ لوگوں کو۔ جی بتائیے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا یہ چوتھا، فضائے برشکال۔ دعا جو ہے علامہ اقبال کا ہے نظم، البیلی صبح جو ہے یہ جوش ملی آبادی کا ہے۔ مرثیہ بال گنگادھر تلک، اس کا پورا نام ہے مرثیہ بال گنگادھر تلک، یہ برج نرین چک بست کا نظم ہے۔ اور فضائے برشکال یہ سرور جہان آبادی کی نظمیں ہیں۔ سرور جہان آبادی کے بارے میں بات کریں دوستو تو ان سے بھی جو ہے زمرے میں جو ہے پیدائش وفات سے سوال بنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہیں آگے بن جائے، تو ان کا پیدائش اور وفات ضرور یاد رکھے گا۔ 1873 عیسوی میں جو ہے ان کی پیدائش ہے پیلی بھیت میں، اور وفات 1910 عیسوی کو۔ 1873 میں پیدائش ہے، 1873 عیسوی میں جو ہے سرور جہان آبادی کی پیدائش ہے پیلی بھیت میں، اور وفات 1910 عیسوی کو ہوئی ہے پیلی بھیتی میں۔ ان کی تصانیف کو بھی دیکھ لیجئے۔ جامع سرور ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے، اللہ آباد، خمخانہ سرور، خمکدہ سرور، قاضی محمد غوث فیضہ حیدرآبادی نے 1928 عیسوی میں شائع کیا تھا۔ خون ناحق نرنگ قلق، دشنام قلق، نشتر ماتم، نالہ خنچکا۔ اس کے علاوہ شیون، ہنگامہ محشر یہ ناول ہے۔ اس کے علاوہ وصال بھی ان کا ناول ہے، اور ان کے شخصی مرثیے لالا لاجپت رائے کا مرثیہ، سوامی رام تیرتھ داغ وغیرہ کا مرثیہ انہوں نے لکھا ہے۔ مشہور نظمیں یاد طفلی، بچپن، نور جہاں، بیر بہوٹی، نرنگ زمانہ، رویائے اکبر، لکشمی جی، شکوہ صیاد، ایک جلا وطن، سارس کا جوڑا، اور مناظر قدرت وغیرہ ہیں۔ چلیے جی
सवाल नंबर 95 देखिएगा, कुदरत का कानून अफजाइश नस्ल है, ये जुमला ज़ैल में से किस नावल से माखूज़ है? गोदान, एक चादर मैली सी, उमराव जनादा या फिर टेढ़ी लकीर? जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा एक चादर मैली सी। नावल एक चादर मैली सी राजेंद्र सिंह बेदी का ये इकलौता नावल है जो पंजाब के देही ज़िंदगी के पस मंज़र में बेदी ने लिखा था। बेदी के बारे में बात करें तो बेदी की पैदाइश सितंबर 1915 ईस्वी को हुई है लाहौर में, और वफ़ात 1984 ईस्वी को मुंबई में हुई है। एक चादर मैली सी जो है ये रिसाला नुकूश में, याद रखिएगा, रिसाला नुकूश में 1960 ईस्वी में जो है किस्तवार शाये हुई है, और किताबी सूरत में जो है 1962 ईस्वी में हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रिसाला नुकूश में एक चादर मैली सी 1960 ईस्वी में किस्तवार शाये हुई, और किताबी शक्ल में 1962 ईस्वी में शाये हुई है। और इसमें कितने अबवाब हैं टोटल? तो 11 अबवाब हैं। एक चादर मैली सी में 11 अबवाब हैं, याद रखिएगा। और एक चादर मैली सी पर इन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड 1965 ईस्वी में मिला था, याद रखिएगा। एक चादर मैली सी पर बेदी को साहित्य अकादमी के अवार्ड 1965 ईस्वी में मिला था। और इस नावल का अंदाज़ जो है इशाराती है, और इसमें राजेंद्र सिंह बेदी ने रज़्म निगारी से काम लिया है, ठीक है। और राजेंद्र सिंह बेदी ने नावल एक चादर मैली सी में रमज़ निगारी से काम लिया है। और इसके मशहूर किरदार जो हैं रानू हैं, रानू। और इस नावल एक चादर मैली सी का एक फ़ाल किरदार है तुलू का, जो एक यक्का बान है और रानू का पहला शौहर होता है। उसके अलावा चौधरी, मेहरबान दास, घनश्याम दास, सलामती। सलामती बहुत ही मशहूर नावल है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। और हुजूर सिंह और करमदीन वगैरह जो हैं नावल एक चादर मैली सी के अहम किरदार हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं सवाल नंबर 96 की तरफ। अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता, तो खूजी बना होता जो आज हमें मिला है, वह इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। यह बयान किस नाक़िद का है? शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, एहतशाम हुसैन, आले मसरूर या फिर मोहम्मद हसन? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 96 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन का ये मशहूर कौल है, अगर कोई बाकायदा प्लाट होता, कोई बुनियादी ख्याल होता, तो खुजी व न होता जो आज हमें मिला है, वह इस बेतरतीबी और अदम तसलसल का नतीजा है। ये इनका बयान है, तो याद रखिएगा एहतशाम हुसैन। इनकी पैदाइश कब हुई है? तो 1912 ईस्वी को आज़मगढ़ में, और वफ़ात 1972 ईस्वी को इलाहाबाद में। चलिए जी, और शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की पैदाइश 1935 ईस्वी में आज़मगढ़ में, और वफ़ात जो है 2020 ईस्वी में इलाहाबाद में। और आले मसरूर की पैदाइश 1911 ईस्वी को बदायूं में, और वफ़ात जो है 2002 ईस्वी को आज़मगढ़ में। सॉरी, आज़मगढ़ में नहीं है, वफ़ात अलीगढ़ में है। और मोहम्मद हसन की पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो मोहम्मद हसन की पैदाइश जो है 1926 ईस्वी को मुरादाबाद में हुई है, याद रखिएगा। 1926 ईस्वी को मुरादाबाद में मोहम्मद हसन की पैदाइश है, और वफ़ात 2010 ईस्वी को दिल्ली में है, 2010 ईस्वी को दिल्ली में। चलिए जी, अब बढ़ते हैं। पहले यहाँ जो है एहतशाम हुसैन की कुछ अहम तसानीफ़ हैं जिन्हें आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तनक़ीदी जायज़े, तनक़ीदी हाशिये, तनक़ीद और अमली तनक़ीद, ज़ौक़, अदब और शऊर, अदब और समाज, रिवायत और बगावत, इफ़कार व मसाइल, एतबार नज़र, रोशनी के दरीचे, अक्स और आईने, तनक़ीदी नज़रियात, उर्दू की कहानी, उर्दू साहित्य का इतिहास, उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़, उर्दू लिसानियात का खाका, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। ये दोनों अहम किताब है, उर्दू लिसानियात का खाका और हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। उसके अलावा अदब पारे, जदीद अदब, और हमारी सड़क, ये पीटरसन की किताब का तर्जमा है, एक ख़बरनामा है ये। हर्फ हक़ शनास, ये मक़ालात का मजमुआ है। वीराने, ये सैयद एहतशाम हुसैन का पहला अफ़सानी मजमुआ है। इसके अलावा जो है इनका एक सफ़रनामा है, साहिल और समंदर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 97 देखिएगा।
ذیل میں سے کس نے ارسطو کی کتاب پوئٹکس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی، احتشام حسین یا کلیم الدین؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ یاد رکھیے گا شمس الرحمن فاروقی نے ارسطو کی کتاب پوئٹکس کا ترجمہ کیا ہے۔ چلیے جی، شمس الرحمن فاروقی کی تصانیف کو دیکھ لیجئے گا۔ پہلے جو ہے یہاں دیکھ لیجئے، شمس الرحمن فاروقی جو ہے ماہنامہ شب خون کے مدیر تھے، اور شمس الرحمن فاروقی نے جو ہے جدیدیت کی بنیاد ڈالی تھی، اور ان کی اہم تصانیف اثبات و نفی، لفظ و معنی، تنقیدی افکار، افسانے کی حمایت میں، شعر اور نثر، عروض آہنگ اور بیان، تفہیم غالب، فاروقی کے تبصرے، شعر شور انگیز جو 4 جلدوں میں ہے، اور یہ میر تقی میر کے متعلق ہے یہ کتاب شعر شور انگیز۔ اس کے علاوہ اردو غزل کے اہم موڑ، انداز گفتگو کیا ہے، داستان امیر حمزہ، اردو کا ابتدائی زمانہ، ادب تہذیب و تاریخ کے پہلو، ساحری شاہی، صاحب قرآنی، غالب پر 4 تحریریں، غالب چند پہلو، تعبیر کی شرح اور درس بلاغت وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ان کے ناول ہے کئی چاند تھے سر آسماں، شعری مجموعے کا نام ان کے سبز اندر سبز، یہ پہلا مجموعہ کلام ہے۔ اس کے علاوہ 4 سمت دریا کا، آسماں محراب اور گنج سوختہ وغیرہ۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا۔ مرثیہ، مثنوی، قصیدہ اور شعر آشوب 18ویں صدی کی مقبول ترین اصناف شاعری میں شامل ہیں۔ درج ذیل شعراء میں سے کس نے ان میں سے کسی ایک پر طبع آزمائی نہیں کی؟ سودا، مصیفی، میر یا پھر درد؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب بتا دیجیے گا کیا ہو جائے گا؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا درد۔ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے جن کی پیدائش جو ہے 1721 عیسوی کو دہلی میں ہوئی اور وفات 1785 عیسوی کو جو ہے دہلی میں ہی ہوئی ہے۔ چلیے جی سوال نمبر 99 دیکھیے گا۔ ترکمان کس شاعر کا تخلص ہے؟ ان میں سے آپ نے بتانا ہے ترکمان کس شاعر کا تخلص ہے؟ قلی قطب شاہ، ابن نشاطی، غواصی یا پھر علی عادل شاہ؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا قلی قطب شاہ۔ ترکمان جو ہے یہ قلی قطب شاہ کا تخلص تھا۔ قلی قطب شاہ کی پیدائش جو ہے 1565 عیسوی میں ہوئی ہے گولکنڈہ میں، اور وفات 1611 عیسوی کو ہوئی ہے گولکنڈہ ہی میں۔ قلی قطب شاہ جو ہیں یہ قطب شاہی یعنی گولکنڈہ کا 5واں بادشاہ تھے، جو اس دور میں جو ہے کل 8 بادشاہ گزرے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ سب جگت ڈھونڈ پھرا پیو کو نہ پایا ہرگز، دل کے گوشے میں مکاں تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ یا شعر کن کا ہے؟ سراج، قلی قطب شاہ، میر یا پھر ولی؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب جو ہے یہاں سراج اورنگ آبادی ہو جائے گا۔ سراج اورنگ آبادی کی پیدائش جو ہے 1711 عیسوی کو اورنگ آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1763 عیسوی کو اورنگ آباد ہی میں ہوئی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستو، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔